سے صحابہ حضور کے سامنے بیٹھتے تھے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. تو جب حضور کی حدیث کوئی بھی سنائے ذرا ان کی اس بات پر غور کیجئے گا. آپ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی حدیث کوئی بھی سنائے تو گویا کہ یوں سوچو کہ حضور تمہیں حدیث سنا رہے ہیں، یعنی حضور کے الفاظ کو خطیب، مدرس، معلم، امام صرف نقل کر رہا ہے، مگر فرما رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رہے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام کی حدیث کا خیال کرنا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے. برادران ملت اسلامیہ، بہت تیزی کے ساتھ کچھ خاص باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھتا ہوں اور گفتگو کو اختتام کی سرحدوں تک لے کر جاتا ہوں، کیونکہ آپ بہت دیر سے جلوس میں بھی شامل ہیں اور موسم گرما ہے. اس لیے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. آج کا جو دن ہے بڑی عظمت والا دن ہے، تاریخی دن ہے، نرالی شان والا دن ہے، عزت و وقار والا دن ہے، کیونکہ آج کے دن میں آج کے اس پاکیزہ دن میں وہ تشریف لائے ہیں جو جانے بہار ہیں، جانے انسانیت ہیں، جانے کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں. ان کی وجہ سے کائنات میں دم ہے. وہ نہ ہو تو کائنات بھی نہ ہو، وہ نہ ہو تو آدم کی سفوت بھی نہ ہو، نوح کی نجابت بھی نہ ہو، ابراہیم کی خلت بھی انہی کی وجہ سے ہے، اسماعیل کا ذبح و ایثار بھی انہی کی وجہ سے ہے. لہن داؤدی کو کوئی نہیں جانتا. اگر وہ نہ ہوتے جو آج کی تاریخ میں آئے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح کی قربانی کو کوئی نہ جانتا، کوئی نہ دیکھتا. اگر وہ نہ ہوتے جو آج کی تاریخ میں آئے ہیں، نہ موسیٰ کے تکلم آکاش کو اشکار کیا جاتا، نہ عیسیٰ کے اختیارات کی کوئی بات ہوتی، نہ یوسف کے حسن کو دیکھا جاتا، نہ یعقوب کے صبر کی کوئی بات کرتا، نہ ایوب کے صبر کی کوئی بات کرتا، نہ یونس کی دعاؤں کی کوئی بات کرتا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے صدقے طفیل ہی یہ ساری کائنات کے انجمن کو سجایا گیا ہے. نوح کی نجابت، ابراہیم کی خلت، حضرت سرکار داؤد کا لہن ہو یا سرکار سلیمان کی بادشاہت، سب کچھ اسی سرکار کا صدقہ ہے. جس سرکار کی شان یہ ہے کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بھکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. آج تاریخ کا وہ عظمت والا دن ہے جس دن صرف مسلمانوں کا مسیحا نہیں بلکہ سسکتی ہوئی انسانیت کو ظلم و بربریت کی زنجیر سے نکالنے والا تشریف لایا. آج کی تاریخ ایسی پاکیزہ تاریخ، ایسی عظمت والی تاریخ ہے کہ وہ تشریف لائے جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، کفن میں زندہ لپیٹ کر قبر میں ڈال دیا جا رہا تھا. وہ آنے والے نے آ کر عورتوں کے وقار کو بھی بچایا، بیواؤں کی بیوگی سے بھی بیواؤں کو نکالا. رسول رحمت علیہ السلام نے اپنے بہترین قسم کے فیصلے سے پوری کائنات کو اور کائنات کے نظام کو تبدیل کیا، اور شاعر کو کہنا پڑا 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو بات بات پر لڑائی کرتے تھے وہ اب بات بات پر نیکی کر رہے ہیں. جو بچوں کی جنگ کو خاندانی جنگ بنا دیتے تھے اب وہ بچوں کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. جو بچیوں کو دفنا کر فخر سے کہتے تھے، کوئی کہتا ہم نے 10 بچیاں زندہ درگور کر دی، کوئی کہتا ہم نے 20 بچیاں زندہ کفن میں لپیٹ کر قبر میں ڈال دی. اب وہی لوگ، وہی قبیلہ، وہی لوگ جو زندہ بچیوں کو دفنا کر خوش ہوتے تھے اب بچیوں کو سینے سے لگا کر خوش ہو رہے ہیں. آج کی تاریخ میں وہ تشریف لائے ہیں جن کا انتظار صدیوں سے کیا گیا. آج کی تاریخ میں وہ تشریف لائے ہیں جن کے سر پر نبیوں کی امامت کا تاج ہے. آج کی تاریخ میں وہ تشریف لائے ہیں جن کے سر پر شفاعت کبریٰ کا تاج ہے. آج کی تاریخ میں وہ تشریف لائے ہیں جو تمام رسولوں کے مقتدی واقع ہوئے ہیں. آج کی رات میں آج کی تاریخ میں وہ تشریف لائے ہیں جو امام الانبیاء ٹھہرے ہیں مسجد اقصی میں، انہوں نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے. آج کی تاریخ ان کی
کی ولادت کی تاریخ ہے، جن کی جس تاریخ کے لیے تمام تاریخیں قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کون سی تاریخ ہے؟ 12 ربیع النور شریف کی تاریخ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف سیدہ آمنہ کی نا امیدی کی امید بن کر نہیں آئے، بلکہ جہاں کہیں نا امیدی جاگزی تھی، ان نا امیدیوں کو چراغ روشنی اور چراغ زندگی دینے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو تشریف لائے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ساری کائنات میں شور ہوا۔ اور ساری کائنات میں شور کیسے ہوا؟ آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی، اس وقت فرشتوں کا جم غفیر ہے، اور اس وقت بیان کیا گیا جو روایت میں نے کل پڑھی تھی، جہاں ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ ہم کو روشنی کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ایک آواز سنائی دے رہی تھی، اور آواز یہ کہہ رہی تھی کہاں لے گئے تھے؟ تو جواب کوئی دینے والا جواب دے رہا تھا مشرق میں لے گیا تھا، اب نہیں لے جاؤں گا۔ پھر آواز آ رہی تھی کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا مغرب میں لے گیا تھا، اب نہیں لے جاؤں گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، اعلان کیا گیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے تمام نبیوں کے اوصاف اس پاکیزہ پیغمبر کے حوالے کر دو۔ جس نبی میں جو کچھ طاقت تھی وہ تمام طاقت اس اکیلے نبی میں ہے۔ جو اوصاف، جو اختیارات، جو تصرفات پہلے نبیوں کے پاس تھے، وہ تمام اختیارات اس امام الانبیاء کے پاس ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچے خوبا ہما دارنگ تو تنہا داری۔ اے اللہ کے رسول، یوسف کا حسن ہو، عیسیٰ کی طاقت ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات ہوں، وہ سارے انبیاء اپنے اپنے معجزے رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ تو تنہا داری، آپ اکیلے ہی وہ تمام اوصاف رکھتے ہیں جو تمام نبیوں میں اختیارات موجود ہیں، وہ اکیلے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام اوصاف سے متصف کیا گیا، ان تمام خوبیوں سے مزین کیا گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ علماء سیر نے لکھا جس وقت پیدا ہوئے ہیں اسی وقت گھما دیا گیا، تاکہ چہرہ پہاڑوں کو دکھا دیا جائے، تاکہ پہاڑ کی چوٹیاں ان کو دیکھ کر صلاۃ و سلام پیش کرتی رہیں، جانوروں کے سامنے بھی ان کے چہرہ اقدس کو پیش کر دیا جائے، تاکہ بکریاں ان کی قدموں کو چوم کر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتی رہیں۔ اللہ اکبر! تمام جمادات، نباتات، تمام عالم میں سرکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کا شور کر دیا گیا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جن نبیوں نے کہا تھا وہ تشریف لائیں گے، اور جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا، اب یقین جان لو وہ تشریف لے آئے ہیں، اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائے، علماء سیر نے لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چابیاں تھی، کہیے سبحان اللہ۔ کیا تھی؟ چابیوں پر تو سبحان اللہ آپ کہتے ہیں، تمام خزانوں کی چابیاں لے کر تشریف لائے۔ علماء سیر نے لکھا سجدہ فرمایا، ربی حبلی امتی کی صدائیں لگائی۔ بیان کرنے والے نے بیان کیا حضرت شفا بھی راویہ ہیں، ابن ابی العاص کی ماں بھی راویہ ہیں، سرکار سیدہ آمنہ بھی راویہ ہیں۔ الگ الگ روایتیں الگ الگ راویان سے موجود ہے، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ اب جب حضور تشریف لائے، ساری کائنات میں یہ شور ہوا کہ حضور آ گئے۔ اب آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، یہودیوں میں سے ایک یہودی صاحب نے لوگوں کو جمع کیا، یا معاشرہ قریش، اے قریشیوں، کیا تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ایک روایت میں یہودی نے کہا، یا معاشرہ یہود، اے یہود کے لوگوں جلدی سے جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہوئے تو کہا